बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, सबसे ज़्यादा शिया कौम को एक अमन पसंद और एक पुरअमन जमात गिना जाता है, और इसमें शक भी कोई नहीं। तमाम मकातब फ़िक्र में ये एज़ाज़ सिर्फ़ शियों को हासिल है कि ये एक पुरअमन कौम है, ये किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, किसी के ऊपर जुल्म ढाते नहीं है, और फ़िरकावारियत की बुनियाद पर किसी का कत्ल नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जुल्म और कत्लेआम शियों का किया जाता है। मिसाल के तौर पर अभी ये चंद दिन पहले जो चनारा पार में जो वाक़या पेश आया, उससे पहले सानहा मच जो आज से कोई 2-3 साल पहले कोयटा के पास ये पेश आया, और इससे पहले एक पेशावर में एक ख़ुदकश हमला किया गया, बम ब्लास्ट किया गया। हर जगह पर ही शिया आपको कत्ल होते हुए नज़र आते हैं। इसके बावजूद शियों ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। शिया जब भी रैलियाँ निकालते हैं या एहतजाज करते हैं, तो किसी का भी कोई भी माली जानी नुकसान नहीं होता, बल्कि शियों का अपना होता है तो हो, और हमेशा से शिया ही इस हवाले से कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी जो मुल्क पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है, चाहे कोई भी अरसा हो या किसी की भी हुकूमत हो, मिसाल के तौर पर वो सानहा मत जब पेश आया, उस वक्त हुकूमत भी पीटीआई की थी, और आज तक कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस चीज़ को कभी सीरियस नहीं लिया। जो भी शियों का कत्लेआम करते हैं, उसको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो शियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जो ईरान की हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और ईरानी इनकलाब को या ईरान का जो तर्ज़ हुकूमत है, उसको पाकिस्तान में नाफज करने की कोशिश करते हैं। ये वजह है कि आप एक किसी और सियासी मुल्क को, बेशक वो इस्लामी मुल्क ही हो, अगर आप किसी एक सियासी मुल्क की सियासी पॉलिसीज़ को अपने मुल्क पाकिस्तान में लाना चाहते हो, तो इसके बदले में जो आप लोगों को नुकसानात उठाने पड़ते हैं। शियों का कत्लेआम होता है, कोई नहीं ये देखता कि ये शियों के किस गिरोह से ताल्लुक़ रखता है या इसके अक़ायद व नज़रियात क्या हैं। बस ये शिया है तो इनके जुलूसों को रोक दो, इनके जो खुतबा हज़रात हैं या इनके उलमा हज़रात हैं, इनको सरेआम सड़कों पर गोली मार दो, कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत, ये कोई भी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती। उसकी वजह यह है, यहाँ की हुकूमत पाकिस्तान की या पाकिस्तान की एजेंसीज़, वो इस वजह से कोई दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो एक और मुल्क के सियासी एजेंडे को यहाँ पर पाकिस्तान में नाफिज करने की ये सोच रखते हैं। इस वजह से आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई आप लोगों की हैसियत नहीं रह जाती। कोई भी अगर शख्स उठकर अगर वो 10 शियों को कत्ल कर देता है एक जगह पर, कोई भी उससे पूछने वाला नहीं होगा। चाहे जितने मर्जी आप पुरअमन एहतजाज करते रहो, जितने मर्जी आप इत्तेहाद के नाम के चूरन बेचते रहो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि रहते आप पाकिस्तान में हो, और किसी और दूसरे मुल्क की सियासी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं या जो उनकी सियासी अप्रोच है, उसको जब आप अपने मुल्क में नाफज करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ के सियासतदान, यहाँ की एजेंसीज, यहाँ की हुकूमतें आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगी, बल्कि वो आप लोगों को कत्ल होने के लिए खुला सड़कों पर छोड़ देंगे। जो हमारे भाई हमेशा से इनकलाब का या खुमैनी के इनकलाब का हमेशा इधर तस्करा करते रहते हैं, अपनी मजालिस में अपने बच्चों को दर्स व तदरीस देते रहते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो अहदेदार हैं हुकूमतों में, क्या उनके पास आपकी ये तकारीर नहीं पहुँचती? उन तक आपकी ये सोच पहुँचती है, उन तक आपकी ये तकारीर पहुँचती है? तो फिर जो ऐसे ग्रोह होते हैं जिन्होंने हमेशा से शियों की गर्दनें उड़ाई हैं, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो यहाँ की हुकूमतें, यहाँ के इदारे, यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि ये उन लोगों को कत्ल कर रहे हैं जो किसी और के सियासी एजेंडे को पाकिस्तान में फैलाना चाह रहे हैं। आप लोग जितने मर्जी इत्तेहाद के चूरन बेचते रहो, आप लोग जो मर्जी कर लो, बेशक आप खुशी से अपनी गर्दनें कटवाना शुरू कर दो, लेकिन यहाँ से आप लोगों को ये मरने के लिए फिर भी छोड़ कर ही रखेंगे। ये कभी भी आप लोगों का साथ नहीं देंगे। यहाँ पर हमेशा से इसी तरह की सोच रखी जाएगी कि आप किसी और मुल्क के निज़ाम को, जो कि टोटली ए टू जी सियासत पर बेस्ड है, एक सियासी जो उनका तर्ज अमल है, आप उस तर्ज अमल को अगर पाकिस्तान की सियासत में मिक्स करना चाहोगे, तो यहाँ के सियासतदान आपको मरने के लिए खुला छोड़ेंगे, ताकि
کسی اور ملک کی سیاست کی پالیسی کی بات یہاں پر کرنے والے نہ ہوں، وہ ایک ایک بندے کو ختم کرنا چاہیں گے، جو بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ہر اس شخص کو قتل کرنا چاہیں گے جو ایک ایران کی پالیسیز کو، ایران کی سوچ کو جو یہاں پر پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے سوچے گا۔ اور پھر ایسے گروہوں کو، ایسے دہشت گردوں کو پشت پناہی دینے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایران کی پالیسی سے اختلافات رکھتے ہیں۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ جو جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات جو ایران کے انقلاب کی حامی ہیں یا جو ان کے پالیسیز کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتی ہیں، یہ لوگ سڑک پر تب ہی نکلتے ہیں جب انہوں نے 10-12 بندوں کے جنازے پڑھنے ہو، اور 10-12 بندے وہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے ان کا کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ عام شیعہ قوم کا ایک عام سے عام بندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک بندہ نہیں رہ جاتا، وہ 2 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتے ہیں، پھر وہ 2 4 کے ساتھ، 4 8 کے ساتھ۔ تو اس طرح جو لاشیں گرتی ہیں وہ یہ ایران کے جو انقلاب ہے اس کے حامیان کی لاشیں نہیں گرتی، اور نہ ان کے رشتہ داروں کی لاشیں گرتی ہیں، یہ ان لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں جو ایک عام سے شیعہ ہوتے ہیں، جن کا کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، فقط ان کے ماتھے پہ شیعہ لکھا ہوتا ہے، ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اگر وہ کراچی کے کسی بھی ممبر پر بیٹھ کے یا لاہور کے کسی بھی ممبر پر بیٹھ کے اگر وہ ایران کے انقلاب کی تعریفیں کرے گا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالنا، ہاتھ اس کو ڈالا جائے گا جس کے آگے پیچھے رونے والا کوئی نہ ہو، یعنی کہ ایک عام شیعہ ہو بیچارہ، اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، گلا اس کا کاٹا جائے گا، گردن اس کی کاٹی جائے گی۔ تو جو ایران کا انقلاب یہاں پر ممبروں پر بیٹھ کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری صرف ان کے جنازے پڑھنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور میڈیا پر آ کے، ٹی وی پر آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ واقعتاً یہاں کے عام شیعوں کے ساتھ آپ مخلص ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر ہر روز شیعوں کا سڑکوں پر خون نہ بہایا جائے، تو آپ کو اس ملک کی پالیسیز کو بالکل چھوڑنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو اس ملک کی پالیسیز کو صرف اس ملک کے جو اس کی بارڈر لائن ہے، صرف آپ کو وہاں تک محدود رکھنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ ایک ایسے سیاسی پروپیگنڈے کو آپ اپنے ملک پاکستان میں لے کر آتے ہو، ایک تو اس سے پاکستان کا امن خراب ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ایجنڈا آپ کو یہاں پر لانے نہیں دے گا، تو آپ کو ناکام کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ 8-10 عام شیعہ لوگوں کو مار دیں گے، عام بچوں کو مار دیں گے۔ لیکن آپ کے بچے کوئی لنڈن میں پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح آپ لوگوں نے اپنے بچے اس طرح محفوظ کر کے آپ لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں، اور خود آپ اپنے جو آپ لوگوں نے ادھر اپنے ادارے بنائے ہوتے ہیں، ان سے باہر آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ عام سڑکوں پر کون نکلتا ہے؟ عام شیعہ نکلتا ہے، ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اور کٹتی کس وجہ سے ہیں؟ آپ جس طرح کے انقلاب کو ادھر برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سیاسی طرز عمل کو آپ اپنے ممبروں پر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مرتا کون ہے؟ ایک عام بندہ مرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ شیعوں کا قتل عام نہ ہو، آپ جس ملک میں رہتے ہو کسی اور ملک کی سیاسی پالیسیز کو چھوڑ کر اپنے ملک کی سیاست میں انوالو ہو، یا جب آپ اپنے ملک کی سیاست میں آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی اور ملک کی پالیسیز کی بات کریں، یا آپ اگر سیاست میں انوالو نہ بھی ہوں تو پھر بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی سیاست کو جب بھی آپ لوگ پریز کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو گروہ پھر آگے مزید پیدا ہوتے ہیں، ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اور جو ادارے جو تحفظ کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کی جماعتوں کے سہولت کار بن جاتے ہیں، اور ان کو اگلا آپ کا لائے عمل بھی پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ 2 دن سڑکوں پر صرف پرامن احتجاج کریں گے، اس کے علاوہ شیعہ قوم کرتی کچھ نہیں ہے، تو 2-4 دن ہم ایسے ہی نکال کے دیکھ لیں گے اور ان کے ساتھ ہم انسانی ہمدردیاں جتائیں گے، اور آپ بھی جو شہداء کے لواحقین ہوتے ہیں، دوسرے سے تیسرا دن آپ بھی ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی انسانی ہمدردی نہیں جتاتے۔ اور اگر کوئی بھی بیچارہ شیعہ اٹھ کر اگر آپ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، آپ لوگوں کی غلطیوں کو اگر کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف اپنے سارے محاذ کھول لیتے ہو کہ یہ جی MI6 کا ایجنٹ ہے، یا یہ فلاں غیر ملکی ایجنسی کا ایجنٹ ہے، یا پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، پاکستان میں فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضور یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے آپ لوگ جو اتحاد کا چورن بیچ رہے ہو، آپ لوگ جو امن کا چورن بیچ رہے ہو، کہاں تک آپ لوگ کامیاب ہوئے ہو؟ کیا شیعہ ٹارگٹ کلنگ رک گئی ہے؟ بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ شیعوں کی گردنیں پہلے بھی اڑائی جاتی تھی، پہلے بھی شیعہ شہید ہوتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں، جس سیاسی طرز عمل کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو شیعوں کی اموات ہیں وہ بڑی کتنی ہیں، اس چیز پر کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح نظام کی بات کر رہے ہو، آپ ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہو جو ایک کامل نظام ہے،
تو سب سے پہلے فرنٹ فٹ پر آپ لوگ خود آ کے لیڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ کیوں خود اپنے مدارس میں یا جو آپ لوگوں نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان کی چار دیواری کے اندر چھپ کے آپ لوگ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جب معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو پریس کانفرنسز کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو آپ لوگ باہر نکل کر کیوں بات نہیں کرتے؟ اگر آپ لوگ جس نظام کی بات کرتے ہو اگر وہ اتنا ہی کامل ہے تو سب سے پہلے آپ خود تو اس کے اوپر عمل کرو نا۔ آپ خود تو پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو نا، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ پہلی صف میں لے کر رہو نا۔ کربلا کا تو درس بڑا دیا جاتا ہے آپ لوگوں کے ہاں سے۔ تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھ ماہ کے بچے کو بھی میدان کربلا میں لے کر آئے تھے، لیکن آپ لوگ جو خود کو حسینی کہتے ہو یا آپ لوگ حسینی ہونے کا کلیم کرتے ہو، آج تک آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی بندہ مرا ہے یا جو بھی یہ آج کل جتنے بھی بڑے بڑے نامور علماء ہیں، چاہے کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یا چاہے کوئی دو چار کراچی میں بیٹھے ہوئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی قریبی یا آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار کبھی اس کو کسی نے مارا ہے؟ نہیں مارا۔ تقریریں آپ کرتے ہو، ایک غیر ملکی نظام کو پاکستان میں لانے کی باتیں آپ کرتے ہو، لیکن بچے آپ کے اپنے محفوظ ہیں۔ مرتے کون ہیں؟ عام لوگ مرتے ہیں۔